دیکھو کبھی غور تو کرو، کتنا دیکھو کتنا پیار ہے ہمارے پاس. گرمی کی سبزیاں اور سردی کی سبزیاں اور سردیاں آئی ہیں ابھی گاجراں کرو، مونگرے کرو، گونگلو کرو. اچھا جی موسم بدل گیا، سبزیاں میں بدلو. اور میرا بندہ ایک سبزی کھا کھا کے آکی نہ جائے. کریلے آ گئے، کدو شریف آ گئے، بھنڈیاں آ گئی، پالک آ گئے. گرمی کے پھل اور سبزی کے پھل اور میرا بندہ ایک ایک چیز کھا کے کہیں آکی نہ جائے. آم گرمی میں بھیج دیا، آلو بخارا گرمی میں بھیج دیا، لوکاٹ گرمی میں بھیج دیا، خربوزہ گرمی میں بھیج دیا، تربوز گرمی میں بھیج دیا. سردی میں بادام بھیج دیے، سردی میں کشمش بھیج دی، سردی میں کاجو بھیج دی ہیں. گرمیوں کے میوے ہو، سردیوں کے میوے ہو. ہماری بے وفائی پر کوئی اتنا پیار. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، اور یہ تو ہوا ہی نہیں. تو کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو، تو پھر جواب کیا آتا ہے؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. چاہے ہی نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ہاں، اور میں یہ آپ کو وہ سوال پوچھ رہا جو جس کے آپ نے جا کے جواب دینے ہیں. یا آپ سے پوچھا جائے، ہاں جی پوچھا جانا ہے. ہاں بھائی بندے سورے تے جاندہ رہے ہیں، تیرے مجھے سا ڈکا آتی کدی آ رہی یا تو ہوتا ہے نا ہم کہیں بھی نہیں جا رہے، بس ہم گھر میں رہتے ہیں. چلو پھر کچھ بات اور ہے، ہم ہر جگہ جا رہے ہیں. بہن کے گھر ہم جا رہے ہیں، بھائی کے گھر ہم جا رہے ہیں، سورے ہم جا رہے ہیں، پیکے ہم جا رہے ہیں، سانڈو والا سی جان رہے ہیں، کڑما والا سی جان رہے ہیں، مری گھومنے ہم جا رہے ہیں، ناران کا گان ہم جا رہے ہیں. یہ پوچھا جائے گا بندے، اور تو 700 میل، تو 800 میل، تو 1000 میل دور ناران کا گان بابو سرتاج چلا گیا، اور تھوڑا سا دور تیرے محلے میں مارا کرتا ہے. بتا باہر کیوں نہیں آیا؟ کیا جواب دینا مالک؟ پوچھے گا مالک، بتا بندے سارے کام ہوئے، ہر کام تو کرتا رہا ہے، اور موبائل کو تو دن میں 600 بار کھول کے دیکھتا تھا. کیا ہوا؟ قرآن تو نے کبھی دن میں ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھا ہے. واٹس ایپ تو چیک کرے، فیس بک تو چیک کرے، انسٹاگرام تو چیک کرے، اور یہ بتا ہماری کتاب میں تجھے کیا نقص نظر آیا تھا؟ تو نے کبھی اس کو کھولا ہی نہیں. جو ابتدا میں اپنا تعارف کروا رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہاں یہ جواب دینے ہمیں نہیں جا کے، یہ پوچھا جانا ہے سارا کچھ. یہ کوئی نہ سمجھے ہے جہاں میں چلا تھا میں واپس آ گیا ہوں. ہاں یہ پوچھا جانا ہے. ہاں اس لیے آج اس کی تیاری کرو، پھر اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ پہ یقین کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو. کر کے دیکھو حضرت، یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ بہت خوبصورت نام. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، پھر آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک کو توبہ کی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ حضرت نے آپ کو اپنی تصویر عنایت فرمائی، اور ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ. کیا تلقین کیا جی؟ اس کا مطلب ہے میرا اتنی دیر کا بولنا بھی نہیں ضائع ہی ہے. کیا تلقین کیا؟ آپ نے ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ. بڑی امیری تھی، پھر فقیری ہے. وہ کہتی ہیں اوکھی کاٹ فقیری والی کہ چڑھ سنی تو پہنا پراٹھے کھانے کی عادت پڑی، اور بھائی سوکیاں کہاں کھائی جاتی نہیں نکلتی اترتی گلی سے. لیکن کسی نے کہا تھا نا تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. آپ تو صبر شکر کر گئے. بولے خیری بھی صبر سے کچھ 6 دن گزرے نا، وہ آگے آپ سے الجھ پڑی. آپ کو کہتی ہوں ابھی کیا تصویر لیے بیٹھے رہتی ہیں، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کماتے رہو. ہم بھی کو ترنا والا تھا، دانا آدمی تھی. بیوی سے بحث نہیں کبھی کری ہوگی نا، بیوی سے بحث کرو گے کہنا طلاق کیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری ہے گزارا کرو.
تو یہ سیدھا نہیں کر سکتے ہیں. جس نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی وہ پھر کڑک ہوتا ہے. گزارا کرو اس کے ساتھ. وہ لوٹا مصلا تسبیح قرآن کریم اٹھا کے اور یہ آج کل بحث چھڑ بھی رہی ہے ان بیویوں سے. بڑا ٹاپک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا ہے. فرمایا تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر. وقتی بات ہے ہمارے پاکستان میں اسلام نہیں ہے. اسلام آئے تو ان کو کیا پتا, اسلام تو کہتے ہیں محبت کا درس, لیکن محبت اپنی بیوی سے کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے کر کے دیکھو. وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ. وہ آپ کی بیوی صاحبہ بڑی سخت تھی. وہ بندہ آ گیا آپ کے گھر نا آپ کو ملنے. اس نے دروازے پر دستک کی. حضرت تو گھر تھے ہی نہیں. اس نے کہا میں نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کو. میں کہا کیڑا شیخ, بیلا نکما چوٹا نگلا یہ وہ. بڑا حیران ہوا, وہ اتنے بڑے شیخ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو کے نا واپس چل دیا. تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ایک شیر کے اوپر نا لکڑیاں لا کے لا گئی. آپ بڑا حیران. آپ نے کہا گھر دیکھا تو بیبیاں نہ بولتی پئی کہ شیر سے لکڑا لا کے لے آنے. بس کی حضور ایک ہی دو کی پر میں یار وہ اسی سون لینے پہ ساڑی ہے سون لینے. رسول فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک. لیکن حضرت جی یہ بات یاد رکھنی ہے, اچھا سلوک کرتے کرتے ماں ناراض نہیں کر رہی, اچھا سلوک کرتے کرتے بہن اور بھائی سے زیادتی نہیں کرنی. اس کو مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مینیج کرنا ہے. وہ آپ چلے گئے, آپ فرماتے سارا دن میں نے اللہ کیا, رات پڑی تو گھر آ گیا. آپ فرماتے جب گھر آیا تو بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی. آتے اس نے سب سے پہلے سوال یہ کیا, حبیب وہ مزدوری کی. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتی اگر مزدوری کی ہے تو کہاں ہے مزدوری. یہ اب آیا مہینہ, پہلے ہوتا تھا روزینہ, روز کے لیے دیہڑی جس کو پنجابی میں بولتے ہیں. یہ مہینہ اب آیا, پہلے لوگوں کو مہینے کا اعتبار نہیں ہوتا تھا, اس لیے لوگ روز کے لیے کرتے تھے. آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا گل ہے میں نے مزدوری کی تھی ہے, مالک کریم ہی بڑا ہے, میں نے مزدوری مانگی ہے شرم آ گئی ہے. وہ بیوی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو پھر کل مانگ لیے, چلو 2 دن میں پیسے بھی ذرا بولتے ہیں. آپ فرماتے اگلے دن میں پھر چلو. صوفیوں کا تو مسئلہ کیا ہے, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی, پھر تو خلوت میں آئے جب پر اور میں آپ سب کو کہوں گا دقت نہ گیا کہ صرف کہہ کے دیکھیے اللہ. اچھا بھائی آپ کو کس نے میٹھا کیا, ٹھیک ہے, آپ کو کس نے میٹھا کیا. جی آپ میں نہ میٹھا دے جنہیں کیتا ہے تو نہ کے نہ میٹھا ہوتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کہہ کے دیکھیں ادھر سے دیکھو تو مزہ آتا ہے کہ نہیں. بس کام خراب ہو جائے سب تو ہوتا میرا اپنا ہونا ہے, کپڑے شپڑے پاڑ جائے نہیں سب ایسی رہتے. وہ آپ فرماتے ہیں دوسرا دن بھی میں نے ذکر کیا, رات پڑی تو خراب ہے, منتظر کھڑی تھی وہی کل والا سوال. حبیب مزدوری کی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی. کہتی اگر کی ہے تو کدھر ہے مزدوری. آپ فرماتے میں نے کہا میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ. فرماتے ہیں وہ تھوڑی غصے میں کہتی ہے حبیب ہم کل جب جاؤ گے نا جا کے کام نہیں شروع کرنا, پہلے 2 دن کی مزدوری کرنی, اگر تو دے تو اس کی مزدوری کرنا نہیں تو کسی اور کی کرنا چاہتے ہیں. صوفی ہوتے ہیں حضرت ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں, یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کچھ تو ہوا ہوگا جب حضور بلے شاہ نے یہ شعر لکھا تھا, کچھ تو ہوا ہوگا جب حضور بلے شاہ نے یہ شعر لکھا تھا. کیا جذباتی ہو کے لکھتے ہیں. فرماتی ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس کا کچھ تو ہوا ہوگا نا, جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس کا نام سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا.
100 کے نوٹ کے لیے یار چھوڑ دیتے ہیں. وہی تھے جنہوں نے جانے دے دی یار کا دار نہیں چھوڑایا ہے. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس کا لانا سونے ملن ہزارہ آسان نہیں یار بٹانا. آئے ہائے یار بھی تو دیکھو نا کتنا سونا ہے. آئے دیکھو تو سینہ رہی محبوب بھی تو کتنا سونا. اجے تو میرا محبوب نہیں دیکھا ہے جنہوں دیکھ کے چند شرم آگئے ہیں. یہ تو چلو بات تھی نا نہیں ڈٹھا. اب جنہوں نے ڈٹھا ہے ان کی بھی سن لو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. آپ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اس لیے تو کسی نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں. بات دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں یا بغیر دیکھے غازی المدین کٹ گئے یا بغیر دیکھے غازی ممتاز قادری کٹ گئے. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. علماء بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ یہودی علماء میں سے تھے. آپ فرماتے ہیں جب محبوب علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہوئے نا تو میں بھی روح مبارک کی زیارت کرنا. لیکن کہتے ہیں جیسے پہلی نظر آپ کے روح نور پہ پڑی میں بے ساختہ کہہ اٹھا وہ یہ نہ سونا چہرہ کسی سچے نہیں ہو سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. آپ فرماتے ہیں خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خام آئے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. میرے نشاہ کے قلم کو بھی وجد آ گئے آپ ہی کمال ہی کر گئے. لیکن دکھ ہے اور میں اس کا اظہار بھی کرنا چاہوں. پتہ نہیں ہمارے نعت خانوں نے میرے علی شاہ صاحب کو پڑھنا کیوں چھوڑ دیا. ریس لگ گئی ہے. میں نے نواں کلام سنا. میں تو کہنا ہونا میں کہنا پائی اسی پرانے ہیں سانو پرانا جی سنا دے نواں کتے اور ہی سنا جا کے پتہ نہیں تو نواں کی شروع کر چڑھنا پڑ سانو پرانا سنا. اب دیکھو لکھتے کیا مکھ چند بدر مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاکھ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکی مد بھری. اور یہ بڑا سونا میں بچوں کو کہا کرتا ایسا کہتا ہوں کبھی کبھی دل کرتا ہے تصویر پہ اس کو پڑھنے. ہاں شعر بڑا سونا ہے خود ہی فرماتے ہیں. فرماتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یہ محبوب آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ اتنے سونے ہیں کہ میرے نشاہ کو نہیں پتا لگ رہا کیا لکھو ہیں. خود پوچھتے ہیں خود کو کہتے ہیں لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہین کریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر رہی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جائے رہی. جیڑی مہندی رنگ نہ ہے کی اس کا گانا سونے ملن ہزاراں آسان نہیں یار بتا. دیکھو تو صحیح محبوب اتنا سونا ہے. یہ مختصر استقبال کے واپس یہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنے بچپن کے کچھ ایام حضرت حلیمہ سعدیہ کو نوازتے ہوئے وہاں بھی گزارے. ٹھیک ہے وہ لکھا ہے محبوب کریم علیہ السلام کی آمد پاک سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی کیفیت تھی جو بکریاں تھی وہ دودھ ہی نہیں دیتی.
جس دن محبوب تشریف لائے بکریوں نے اتنا دودھ دیا حلیمہ کو سجے کھبے سے برتن مانگنے پڑ گئے. وہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت شیمہ اور ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بکریاں چلایا کرتی, اسی پہ گزر بسر تھا. وہ بکریاں لے جاتی تھی, شام ڈھلنے سے پہلے وہ بکریاں لے کے واپس آ جاتی. ایک روز کیا ہوا, حضرت شیمہ ہڑتال کیے بیٹھی, بکریاں نہیں لے کے جا رہی. حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی ہیں سورج چڑھتا جا رہا ہے, دن بڑھتا جا رہا ہے, آخر بول رہی ہوتی شیمہ تو بکریاں کیوں نہیں لے کے جا رہی. تو آگے سے حضرت شیمہ عرض کرتی اماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چاہیے, اب مجھے ساتھ کوئی مددگار. حضرت حلیمہ حضرت شیمہ سے پوچھتی ہیں, او شیمہ تجھے کون سا مددگار چاہیے؟ کیا تو دیکھ نہیں رہی کہ تیرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں؟ کیا تو دیکھ نہیں رہی کہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں؟ اگر میں تیرے ساتھ چلے گی تو پھر مجھے یہ بتا پھر گھر کون سنبھالے گا؟ بات ہے کیا تھا کھل کے بیان لکھا ہے کہ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو. ماشاء اللہ حلیمہ نے شیمہ سے پوچھتی ہے شیمہ والد تیرا بوڑھا ہو گیا, وہ تو تیرے ساتھ جانے کو رہا, میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں, اگر میں چلی گئی تو پھر گھر کا کام کون کرے؟ بات ہے کیا ذرا کھل کے بیان کر. تو لکھا ہے حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کو کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو بھائی محمد کو بطور مددگار ضرور ہے. تب بھی موجود تھا کہ حضور مددگار ہے, بچپن میں بھی مددگار ہے. وہ حضرت حلیمہ غصے میں آ کے کہتی ہیں شیمہ تیری ماں کو نہیں مانیں گے, محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے ہیں, بچے ہیں, وہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات ہے کیا ذرا کھل کے بیان کر. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں ماں ایک دن تو گھر نہیں تھی, میں تیری اجازت کے بغیر بھائی محمد کو ساتھ لے گا, مجھے کیا دیکھوں بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے. حلیمہ کہتی پھر مجھے بھی بتا تو کیا دیکھا. عرض کرتی ہیں ماں تو جانتی ہے باہر کتنی دھوپ ہوتی ہے, باہر کتنی گرمی ہوتی ہے, اماں میں سارا دن جل جاتی ہوں دھوپ میں, لیکن جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ میں گھر سے باہر نکلی, جیسے باہر نکلی ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا ہے. جان گئی بادل ساتھ گیا, دھوپ بھی نہیں لگی ہے. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا, میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا, بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا پھر کیا دیکھا اماں, میں بھائی محمد علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی, وہاں سے عیسائیوں کا راہب گزر رہا تھا. عیسائیوں کا پیر جب اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے روح مبارک پہ پڑی تو آ گئے اور آ کے مجھے کہتا ہے اگر تو اجازت دے تو میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھانا چاہتا ہوں. پہلے تو نہ گھبرا گئے کہ کوئی نقصان ہی نہ پہنچائے میرے لیے, پھر میں نے اجازت دی آپ کو اٹھا لیا. روتا تھا, آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مست کرتا ہے, پھر میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کہتا کیا ہے, اے بیٹی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اچھا بیٹی پھر کیا دیکھا اماں تو جانتی ہے یہ بکریاں بڑی حریص ہوتی ہیں, سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا, اور اماں ہوتی بھی بڑی شرارتی ہیں. ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں, اتنی دیر میں دوسری بھاگ جاتی ہے, پکڑ کے لاتی, اتنی دیر میں تیسری بھاگ جاتی. اماں میں تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے بھاگ. لیکن جس دن بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی تجھے کیا بتاؤں کوئی بکری بھی نہیں بھاگی, کوئی بھی نہیں بھاگی ہے. اور وہ بکریاں جو سارا دن کھاتی رہتی تھی پیٹ نہیں بھر پاتا ہے, اس دن کیا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھا کے نا جب میں بھائی محمد علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی, ایک ایک کر کے بکریوں نے آپ کے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. اور اماں پھر کیا ہوا سارا دن میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی بھائی محمد کو دیکھتی.
سے نہ دے، ان پہ سر کرتے ہیں دائیں اور ان پہ انگلیاں۔ میری بات صرف یہ ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی صبر نہیں۔ ہاں میں تب یاد یہ اکثر و بیشتر اب تو ہم نے اپنا طریقہ بتایا، ہم کہتے ہیں بھائی ناچ میں پڑھ لیں گے سن کے اسٹیج پر، اگر نہیں پتہ کی پڑھ چلے پڑھ کے ساڑھے لیے مشکل بن سکتا۔ نبی علیہ السلام بڑے کریم ہیں، آپ تو کسی کی سوٹی نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کھائی اس نے آپ کے لیے ہو۔ یہ لاہور میں بزرگ ہیں، حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی صاحب تصنیف بزرگ تھے، وہ آپ کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے آپ کی لکھی ہوئی کتاب دی، وہ مجھ سے کھو گئی ہے، بس وہ گاڑی میں پہلی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے جو میں نے پڑھا نا بس کوئی پڑھ۔ اب پھر لاہور انشاءاللہ کبھی سمجھ جانا ہوگا تو پھر گزارش کروں گا جناب، کام تے چنگا نہیں ہے، ایک نسخہ اور دے دیو۔ اس میں ابتدا میں شاہ صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے محلے کے جو رہزام تھے نا، جو بھائی تھے بابا جی بوڑھے ہو گئے، کہتے کام وہ کوئی نہیں کرتے تھے، صرف اپنی دکان کے باہر بینچ پہ بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ کہتے میں نے جب بھی دیکھا ان کو روتے دیکھا، کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی روتے کیوں رہتے؟ کہتے انہوں نے مجھے بتایا شاہ جی اللہ نے توفیق حاجی دی، حاجی کر دیا، پھر حاجی اور شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ میری الفت مدینے سے یوں ہی میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتا، بس کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی، میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے سامنے وہ شرطا کھڑا تھا، میں اس کا ڈنڈا بھی دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھوں میں تھا، میں نے حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا دیا، وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے پورے زور سے نا وہ ڈنڈا میرے ہاتھ سے دے دیا، ڈنڈے کی شدت بڑھاپا میں برداشت نہیں کر سکتا، بس ساری چکرایا اور میں گڑا میں زمین۔ کہتے ہیں جیسے زمین پہ گرا نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی، میں دیکھتا ہوں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، تو وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا، آپ اس پہ اپنا دستے کرم پھیر کے فرما رہے ہیں بابا جی نہ گھبراؤ، محبوب تک آنے ڈنڈے دے کھانے پہننے میں آپ تو ڈنڈا بھی نہیں رکھتے کسی کا، کھائے تو صحیح آپ کے لیے ہے ہی بات کوئی بھی نہیں، تو ڈنڈا کھائے آپ کے اسی رات کرم ہو جاتا ہے، کھائے تو صحیح کریں، اب تو نام تو بھائی میں نے اگر یہ کام کیا تو پورے جنگ میں میرا نام ہونا چاہیے، میں نے یہ کیا، تو نے ان کے لیے کیے، جن دونوں کے لیے کرے گا تو وہ بھی شاباش دیں گے، ضرور آئیں گے، آج بھی کرم ہے اے زلیخا، ان کو نسبت اپنے یوسف سے ان پہ سر کٹتے ہیں دائیں اور پہ ہاں رہتی، یہ میں بار بار کو صرف حضرت حضور غازی الدین شہید قربان ہو گئے نا حضور نبی علیہ السلام کی حرمت پہ، وہ جب جج نے جو اصول ہے وہ انہوں نے فیصلہ لکھ کے کرم توڑ دیے بس بے بات کرتے، لیکن جو حال دل سے ان کو کہاں چین آ رہا ہے، حضور پیر سید جماعت علی شاہ، پیر صاحب آپ مان کی شریف، یہ بڑے بڑے ہمارے اکابر اکٹھے اور آپس میں میٹنگ کر کے کہنے لگے یار اسی لوگوں کو دسنے ہیں کہ جڑا بندہ بے گناہ کہہ دو، بے گناہ شرط ہے بے گناہ ہونا، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی برکت سے رہائی کا اہتمام فرمائے، اگر خود نہیں کر سکتا پڑھا نہیں ہے تو کسی حافظ صاحب کو کہ روز سنا دیا کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر کسی نیک متقی آدمی کی ڈیوٹی لگائے، پھر میرے دوستوں پر چلے، پھر بھی امید ہے کہ اللہ کرم کر دے۔ میں کہا بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، اب خود ہی عمل کا وقت ہے، ہم جا کے حضور غازی الدین شہید کو یہ نسخہ پیش کرتے ہیں، حضور وہ سورہ یوسف پڑھو اللہ خیر پا دے گا، پھر دل میں خیال آیا پتہ نہیں علم الدین ناظرہ بھی پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے، سادہ ہی سادہ پتہ نہیں ناظرہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی ہے تو پتہ نہیں معروف پڑھا ہے کہ مجہول پڑھا ہے، قاضی صاحب سے پڑھا ہے، حافظ صاحب سے پڑھا ہے یا کسی اور سے پڑھا ہے۔ چلو یہ بھی کام ہم کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی بھی ہم لے لیتے ہیں کہ روز جا کے نا حضور غازی الدین شہید کو سورہ یوسف سنا، جو بات باہر ہوئی وہ یا کے اندر بھی ہوئی، حضور غازی الدین شہید فرمانے لگے حضرت اے سوچا کی گل کیڑی کی کہ ایڈے پاک سنان تے میں سنا، اور جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، باقی غیر حافظ تھے،
اب ظاہر انہوں نے سنانی تھی. لو جی اب شاہ صاحب نے پڑھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے, اب آپ پڑھ رہے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا پکا حافظ قرآن بھی ہونا, پکا لویا حافظ قرآن. تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی, خطا پکی ہے. پانی جتنا مرضی پکا ہے, دھیان ادھر ادھر ہویا, خطا پکی ہے. آپ پہ تو کیفیت آ گئی تھی. سامنے بیٹھا کون تھا جو محبوب کی حرمت پہ قربان نظر آ رہا, کیفیت تھی, وجد کا رنگ تھا. بس توجہ ادھر سے ادھر ہوئی, قبلہ ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گیا. حضور غازی علم الدین شہید ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, حضور اے سید اے بھی ولی, لیکن ذرا دھیان کرو, کلام الہی پڑھ رہے ہو, کوئی زبر میں زیر پڑ گیا. ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے, پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں, حافظ قرآن کی غلطی کر چلی. آپ نے توجہ فرمائی تو غلطی بھی بالکل تھی. ہم کے پوچھتی ہوں علم الدین میں تو بھی تو پڑھے پڑھے. تو آگے سے حضور غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں, شاہ جی تسی پھٹیاں تے بیٹھ کے استاداں کو پڑھیا, میں نے حضور کو بھی پڑھیا. ہم تو مائل بات کریں, کوئی سائل راہ دکھائیں کسے, کوئی راہب منزل, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتی. اے زلیخا ان کو نصف